آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بشریٰ بی بی کی دلچسپ لائف سٹوری سنائیں گے۔ بشریٰ بی بی کے والدین کیا کام کرتے تھے، ان کے کتنے بہن بھائی تھے، ان کی ابتدائی زندگی کہاں کیسے گزری، کتنی پڑھی لکھی ہیں، کم عمری میں پہلی شادی کیسے ہوئی، خاور مانیکا سے پہلی ملاقات کیسے ہوئی، اولاد کتنی ہوئی اور آج کہاں ہیں، شادی سے تنگ آ کر کیسے روحانیت کی طرف آئی۔ عمران خان سے پہلی ملاقات سے لے کر شادی تک مکمل سٹوری آپ کو سنائیں گے۔ عدت کا کیس کیا ہے، کیا بشریٰ بی بی نے واقعی عدت کے اندر عمران خان سے دوسری شادی کی تھی، عدت میں دوسری شادی کرنے پر بڑا عہدہ ملے گا، یہ مشورہ کس نے دیا تھا، عدت والے کیس کا کیا اینڈ ہوا، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ابتدائی زندگی۔ بشریٰ بی بی کا تعلق پاک پتن پنجاب کے زمیندار خاندان سے ہے۔ وہ وٹو قبیلے سے تعلق رکھتی ہے جو ایک مشہور جاٹ زمیندار گھرانہ ہے۔ ان کے والد کا نام میاں ریاض وٹو ہے۔ یہ خاندان زمیندار تھا مگر بعد میں ان کے والد نے کچھ زمین بیچ کر چائنیز ریسٹورانٹ بھی کھولا تھا۔ ان کا خاندان بابا فرید کے مزار کے ساتھ گہرا روحانی تعلق رکھتا ہے۔ والدہ کا مکمل نام عوامی ذرائع میں زیادہ مشہور نہیں ہے مگر حالیہ برسوں میں ان کی بہن نے بتایا کہ والدہ زندہ ہیں اور بشریٰ بی بی کی جیل میں قید کے دوران بہت پریشان رہتی ہے۔ جب بھی گھر کی گھنٹی بجتی ہے تو والدہ سوچتی ہیں شاید بشریٰ آ گئی ہو۔ وہ بیمار بھی رہتی ہیں اور خاندان سے رابطے کی اجازت نہیں ملتی۔ بہن بھائی۔ مریم ریاض وٹو بشریٰ بی بی کی سب سے مشہور بہن ہے۔ وہ تعلیم یافتہ ڈیٹا سائنسدان اور ایجوکیشنسٹ ہیں۔ UAE میں کام کر چکی ہیں اور PTI سے وابستہ رہی ہیں۔ یہی مریم ریاض وٹو تھی جنہوں نے 2015 کے قریب عمران خان کو بشریٰ بی بی سے روحانی رہنمائی کے لیے متعارف کرایا تھا۔ عمران خان نے بعد میں انہیں ای میل بھی بھیجی تھی کہ تم نے میری زندگی بدل دی۔ بھائی۔ احمد مجتبیٰ وٹو بشریٰ بی بی کے بھائی ہیں۔ 2022 میں اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے انہیں اور کچھ دیگر افراد کو دیپال پور میں سرکاری اراضی پر مبینہ غیر قانونی قبضے کے الزام میں تحقیقات کے لیے طلب کیا تھا۔ ان کا نام میڈیا میں اسی حوالے سے آیا تھا۔ ابتدائی زندگی۔ بشریٰ بی بی 1970 کی دہائی کے اوائل میں پیدا ہوئیں۔ بشریٰ بی بی اور ان کی بہن مریم ریاض وٹو کو چھوٹی عمر میں ہی دیہات سے لاہور بھیج دیا گیا تاکہ وہ رشتہ داروں کے پاس رہ کر بہتر تعلیم حاصل کر سکیں۔ بہن مریم کے مطابق دونوں نے کوئین میری کالج میں داخلہ لیا لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ کالج کے ریکارڈ میں ان دونوں کا نام کا ذکر نہیں ملتا۔ لوگ جو انہیں جانتے ہیں ان کے مطابق وہ الٹرا ماڈرن لڑکیاں تھیں۔ دونوں بہنوں کے بارے میں مشہور ہے کہ دیہات میں رشتہ داروں کے پاس جاتے تو دوپٹہ نہیں اوڑھتی تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تھوڑی آزادانہ پارٹیز میں بھی جاتی تھی مگر بہن مریم نے ان الزامات کی سختی سے تردید کی ہے۔ پہلی شادی۔ 1989 کے قریب جب بشریٰ تقریباً 18 سال کی تھی ان کی شادی خاور مانیکا سے کر دی گئی۔ خاور مانیکا پاک پتن کے ایک بڑے زمیندار اور سیاسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد غلام محمد مانیکا بینظیر بھٹو کی کابینہ میں وفاقی وزیر رہ چکے تھے۔ مانیکا خاندان لاہور، اسلام آباد اور پاک پتن میں بڑے گھر رکھتا تھا۔ شادی کے بعد ان کی زندگی تیزی سے بدل گئی۔ بشریٰ بی بی کو خاندان کے 3 بڑے گھروں کا انتظام سنبھالنا پڑا۔ شروع کے کئی سال ٹھیک گزرے لیکن آہستہ آہستہ شادی میں کشیدگی پیدا ہونے لگی۔ بشریٰ بی بی جو جوانی میں الٹرا ماڈرن کہلاتی تھی اب ایک روایتی گھریلو خاتون کی زندگی گزار رہی تھی۔ شادی کی ان پابندیوں اور گھریلو زندگی کی مشکلات نے بشریٰ بی بی کو اندرونی سکون کی تلاش کی طرف دھکیل دیا۔ انہوں نے تصوف کی طرف رجوع کیا، خاص طور پر پاک پتن میں موجود بابا فرید گنج شکر کے مزار پر ایک کثرت سے حاضر ہوتی تھی۔ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے گئے بشریٰ بی بی مزار پر زیادہ وقت گزارنے لگی۔ وہ رات بھر عبادت کرتی تھی، تصوف کی کتابیں پڑھتی تھی، روحانی ریاضت کرتی تھی۔ مشہور ہے کہ ان کے شوہر خاور مانیکا نے ایک بار ان کے ساتھ لاہور سے پاک پتن تک ننگے پاؤں ایک ہفتے کا سفر بھی کیا تھا۔ 2020 کی دہائی کے آخر میں بشریٰ بی بی قریبی دوستوں اور خاندان والوں کو روحانی مشورے دینے لگی اور جلد پنکی پیرنی کے نام سے مشہور ہوگی۔ اولاد۔ بشریٰ بی بی کی 5 اولادیں ہیں جو سب ان کی پہلی شادی سے ہیں۔ عمران خان سے 2018 میں شادی کے بعد کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ بیٹے۔ نمبر 1 موسیٰ مانیکا۔ ایچسن کالج لاہور سے 2013 میں تعلیم مکمل کی۔ اس کے بعد بیرون ملک اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ میڈیا میں کم سامنے آتے ہیں۔ کچھ رپورٹس کے مطابق وہ خاندانی معاملات میں باپ کے قریب رہتے ہیں۔ حال ہی میں ان کی شادی کی خبریں بھی آئی تھیں جو لاہور میں خاندان کے فارم ہاؤس پر ہوئی۔ نمبر 2 ابراہیم مانیکا۔ موسیٰ کی طرح ابراہیم نے ایچسن کالج لاہور سے 2013 میں گریجویشن کی، بعد میں بیرون ملک اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ دونوں بھائی عموماً پرائیویٹ زندگی گزارتے ہیں اور میڈیا سے دور رہتے ہیں۔ نمبر 3 مہرو مانیکا۔ یہ سیاستدان میاں عطا محمد مانیکا کی بہو ہیں۔
2018 میں PTI میں شامل ہوئی۔ ایک بیٹی کا نام مبشرہ خاور مانیکا میڈیا میں آیا ہے۔ وہ والد بشرا بی بی سے جیل میں ملاقات کے لیے لاہور ہائی کورٹ گئی تھی اور ملاقات کی اجازت مانگی تھی۔ دوسری بیٹی کا مکمل نام عوامی سطح پر موجود نہیں ہے۔ 2024 میں بشرا بی بی کی 2 بیٹیوں نے والدہ کے حق میں ویڈیو جاری کی تھی، جس میں انہوں نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی تھی کہ والدہ نے عدت مکمل کرنے کے بعد ہی عمران خان سے نکاح کیا تھا۔ کیا بشرا بی بی جادوگرنی ہے؟ بشرا بی بی کا تعلق پنجاب کے وٹو قبیلے سے ہے اور وہ پاک پتن کے صوفی بزرگ بابا فرید گنج شکر کی عقیدت مند ہے۔ روایتی طور پر انہیں مریدین میں وظائف، استخارہ اور روحانی مشاورت کے حوالے سے جانا جاتا تھا۔ سیاسی مخالفین اور بعض سابق قریبی ساتھیوں نے تصوف اور استخارہ کے ان دعووں کو کالا جادو، پیر پرستی اور توم پرستی سے تعبیر کیا۔ خاص طور پر بنی گالہ اور وزیر اعظم ہاؤس میں مبینہ طور پر صدقے کا گوشت جلانے یا گوشت کی بڑی مقدار استعمال کرنے جیسی کہانیاں میڈیا پر پھیلائی گئی۔ 2019 میں دی اکانومسٹ کے میگزین اور بعد کی میڈیا رپورٹس میں بنی گالہ کے مبینہ ملازمین کے انٹرویوز کے حوالے سے دعوے کیے گئے کہ عمران خان پر سے سایہ اتارنے کے لیے روزانہ کلو کے حساب سے کچا گوشت صدقہ کیا جاتا تھا۔ اون چودھری اور دیگر منحرف رہنماؤں نے نجی محفلوں اور ٹی وی ٹاک شوز میں دعویٰ کیا کہ اہم سیاسی فیصلے، تاریخیں اور حکومتی تبادلے بشرا بی بی کے مبینہ خوابوں اور اشاروں پر ہوتے تھے۔ بشرا بی بی کی بہن مریم ریاض بٹو اور PTI کے رہنماؤں نے گوشت جلانے یا جنات کے تابع ہونے کی کہانیوں کو مخالفین کا گنونا پروپیگنڈا قرار دیا، جس کا مقصد ایک باپردہ خاتون کو بدنام کر کے سیاسی نقصان پہنچانا تھا۔ آخری الفاظ۔ دوستو، پاکستان میں سیاستدانوں پر جو سب سے عجیب کیسز بنے، ان میں بھینس چوری، مرغی چوری اور بکری چوری بھی شامل ہیں، لیکن عدت کا کیس اس حوالے سے بھی عجیب ہے کہ اس کا تعلق میاں بیوی کے پرسنل معاملات سے ہے۔ اگرچہ یہ ایک سیاسی کیس تھا، مگر پھر بھی اسلام میں عدت کے حوالے سے قانون آپ کو بتاتے چلیں۔ فقہا کا متفقہ اصول ہے کہ طلاق کے بعد عدت کے ختم ہونے کا علم صرف عورت کو ہوتا ہے، لہٰذا اس معاملے میں عورت کی بات پر ہی اعتبار کیا جائے گا۔ اگر شوہر یا کوئی دوسرا شخص اعتراض کرے کہ عدت پوری نہیں ہوئی اور عورت دعویٰ کرے کہ عدت مکمل ہو چکی تھی، تو عدالت عورت سے حلف لے کر اس کا بیان تسلیم کرے گی۔ اسی طرح اگر سابقہ شوہر کہے کہ میں نے طلاق فلاں تاریخ کو دی تھی اور ابھی عدت باقی ہے، جبکہ عورت کہے کہ طلاق پہلے ہو چکی تھی اور میری عدت گزر چکی ہے، تو شرعی اصول کے مطابق عورت کا بیان معتبر مانا جائے گا، کیونکہ طلاق واقع کرنے اور رحم کے معاملات کا حتمی تعلق عورت سے ہے۔ آپ کا اس کیس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔